المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس تقدس اولیاء کاملین اور عظمت اولیاء پر منحصر ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اس کو ولایت ملتی کیسے ہے، وہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچتا کیسے ہے۔ اللہ کا ولی صرف اپنی عبادتوں سے نہیں، صرف اپنی ریاضتوں سے نہیں بنتا، اور نہ ہی کثرت سے تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے سے۔ ایک بات تو ہے، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، جس کو جو ملا وہ رسول پاک کے قدموں سے ملا۔ اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی پاک کی اقتداء میں چلتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر چل کر وہ ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی شارٹ کٹ انداز میں آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوں، تو سمجھ جانا وہ زندیق ہے، ابلیس کا بیٹا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بے شک جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ کوئی ولایت ہے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی طریقت ہے، نہ شریعت ہے۔ بے شک، جو راستہ ہے وہ وہیں سے ہو کر گزرے گا، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہاں نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے، وہ شیطان ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اقبال کی یہ بات بہترین لگتی ہے کہ ولایت تو بہت دور کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ دین تو ہے، دین اسلام ہے، تمہارے ساتھ تو ایمان ہے، دین ہے۔ تو دین کیا چیز ہے؟ ولایت کو بعد میں سمجھنا۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ کیا دین اسلام داڑھی رکھ لینے کا نام ہے، ٹوپی پہن لینے کا نام ہے، گوشت کھا لینے کا نام ہے؟ دین کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ بے شک بے شک۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی دین ہے۔ اور صحابہ اس راز کو سمجھ چکے تھے، اولیاء کاملین اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وہی دین ہے۔ آج بہت سارے اس طرح کے فرقے جماعتیں آنے لگ گئیں جو تمہارے اندر سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا کاجل چرانے بیٹھی، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ ان ایمان والوں کے لیے جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہے، جو دین اصل حضور پاک کی محبت کو سمجھتے ہیں۔ اولیاء کی عظمت سمجھنا ہو تو پہلے یہ نقطہ سمجھنا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو
सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा का दीन मैं आपको बताता हूँ। सहाबा का दीन जाहिर सी बात है सबसे प्योर दीन, प्यूरिटी वाला खालिस दीन 14 सदियों में किसी का होगा तो सहाबा का होगा, बेशक क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से हुजूर को देखा है और डायरेक्ट फैज़ मुस्तफ़ा हासिल किया है और वहाँ के मनहल से उन्होंने शराब मोहब्बत पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा का दीन क्या था? आज तुम्हें ये बात मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे तो वो नमाज अपनी कंटिन्यू करते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया, वो अपनी नमाज कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद तीसरी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, वो अपनी नमाज कंप्लीट करके सलाम फेर करके उठ करके तेज़ी से आए। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, हुजूर आपने मुझे बुलाया? रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो काफ़ी देर पहले तुम्हें बुलाया था, तुम अब आ रहे हो। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, आका मैं नमाज में था, मैं नमाज पढ़ रहा था। तवज्जो, दीन क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ रहे थे तो क्या अल्लाह का ये हुक्म कुरान में तुमने नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो हाजिर हो जाओ। उस सहाबी ने पूछा, आका क्या नमाज की हालत में भी आप बुलाएं तो आ जाओ? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, अगर तुम्हारी एक रकात हुई थी और रसूल ने बुलाया तो उसी वक्त नमाज छोड़कर आते, रसूल बाजार भेजते, सामान खरीद करके लाते, लोगों से मुलाकात करते, घंटा गुजर जाता, उसके बाद फिर तुम आते तो तुम्हारी नमाज बातिल नहीं, जहां से छोड़े थे वहीं से नमाज कंप्लीट कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा ये आना जाना, तुम्हारा ये बाजार में घूमना, लोगों से मिलना भी जाया नहीं किया जाएगा, उसको भी नमाज में शुमार किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया के कामों में नहीं थे, रसूल की इताअत में। सुभान अल्लाह, सुभान दीन अल्लाह। यही है, मैं युतिअर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। बेशक, सुभान अल्लाह। और वली वही होता है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर लेता है बेशक। और उस शरीयत को छोड़कर जो शॉर्टकट जाता है वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुल्तानुल औलिया, पीर पीरा, मीर मीरा, सय्यदी अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं। आपके ज़माने में दरिया दजला के किनारे एक बुजुर्ग आए थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और लोग उनके पास मिलने के लिए आने लग गए। वो अल्लाह के वली, पाबंद थे, जिक्र अज़कार में पूरा दिन गुजरता था, रोज़े में रहते, रात को भी इबादत करते थे। रेत में जो दरिया दजला के किनारे बालू, वहाँ नमाज पढ़ते। गौसे पाक से किसी ने आकर के कहा कि अल्लाह के एक वली आए हैं, कसरत से इबादत करते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, चलो मैं भी मुलाकात करता हूँ। आप आए, मुलाकात करने के लिए जब दरिया दजला के किनारे पहुँचे तो वो अल्लाह के वली जा चुके थे, वहाँ नहीं थे। तो गौसे पाक ने पूछा, अफसोस है कि मैं मुलाकात नहीं कर सका, ये तो बताओ वो इबादत कहाँ करते थे? लोगों ने बताया, उनकी इबादत के निशानात बने हुए थे, उनके हाथों के पैरों के निशान ज़मीन पर, रेत पर बने हुए थे। गौसे पाक गौर से उन निशानों को देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं, क्या ये उनके नमाज पढ़ने के निशानात थे? कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, तुमने जिसको अल्लाह का वली समझा वो झूठा आदमी है, तुम धोखा खा गए, मैं उसे वली नहीं समझता। लोगों ने कहा, आपने तो उन्हें देखा भी नहीं, वो कसरत से इबादत करते थे, कसरत से जिक्र अज़कार और तस्बीह में मशगूल रहते, हमने तो उनको देखा है, आपने देखा नहीं और आप इनकार कर रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया, बात दर हकीकत ये है, ये देखो उनके सजदे में जाने के वक्त उनके हाथों की 10 उंगलियों की निशानियां बनी, ये सारी 10 उंगलियों की खुली हुई निशानियां दिख रही है। लोगों ने कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते, तुम्हें पता है जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का सजदा करते तो सजदे में मेरे आका की उंगलियां खुली हुई नहीं, जमी हुई होती थी, ये हुजूर की सुन्नत है। गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरे आका की एक सुन्नत छोड़ता है मैं उसे अल्लाह का वली नहीं मानता, वो अल्लाह का वली नहीं है। लोग यहाँ पता नहीं किसको किसको कसौटी और मेयार बना बैठे हैं। मेरे अजीजों, शरीयत ताहिरा, मेरे आका का जो रास्ता है वही विलायत का रास्ता है।
کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ارے کئی ایسے باباؤں کو لوگ آج گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھکوسلے بابا، جن کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو دن رات نہ جانے کس طرح کی بدعملیوں میں مشغول ہیں، وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند الولی وہ مقام عظمہ پر فائز ہے، لیکن مجھے ایک روایت بھی بتا دو کہ کبھی ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہو، قضا ہوئی ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دے، لیکن بتاؤ کبھی ان کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو؟ نہیں۔ ان اولیاء کاملین پر جب نماز معاف نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ان کے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر ادا پر عمل بھی کرتا ہے، حضور کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے، اور جو ولی بننے کا ناٹک کرے اور حضور کی شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا وہ ابلیس کا بیٹا ہے، جو تمہارا ایمان غارت کر دے گا، ایمان اکارت کر دے گا۔ تو میں تو یہ بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس کے پیچھے اب سے نماز مت پڑھو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سید الطائفہ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہیں، غوث پاک سے بھی 100 سال پہلے کے حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے۔ ایک صاحب آئے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے، اور آ کر کے گھر میں مہمان بن گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن گزر گئے، کرامت دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ لوگ بھی کرامت دیکھنے کے لیے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کسی کے، اور آپ کے نظر میں کرامت کیا ہے؟ کوئی بابا آسمان میں اڑ کے دکھا دے۔ کرامت آپ یہ سمجھتے ہیں ادھر ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال کر دکھا دے۔ کرامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چل کر کے دکھا دے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، کوئی جادوگر بھی کر کے دکھا سکتا ہے، شعبدہ بازی، یہ نظر بندی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ارے یہاں تو ہمارے ملک کا حال یہ ہے، انت بھکتی جس کو کہتے ہیں، کوئی بابا چٹھی لکھ کر کے دکھا دے تو اس کی بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں چٹھی لکھ کر کے دکھانے والے تو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی دجال بھی آنے والا ہے۔ دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ نکال کر دکھائے گا، تب تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں اس طرح کے چمتکاروں پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تم سب دنیا کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھ لو، اس کے باوجود جمے رہو اور یوں کہو میرا دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، میرا دین وہی ہے جو تاجدار مدینہ نے عطا کیا ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں سے آتا ہے۔ ولایت کرامت اس کو کہتے ہیں۔ جنید بغدادی کے پاس بھی ایسا ایک شخص کرامت دیکھنے آیا تھا، اور کرامت نہیں دکھی، 8 دن ہو گئے، وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر جانے لگے۔ سیدنا جنید بغدادی نے اس مہمان سے پوچھا میاں کیوں آئے تھے آپ؟ 8 دن تک رکے اور جا رہے ہو، وجہ بھی نہیں بتائی۔ تو اس شخص نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی ولایت اور آپ کی کرامت کے بہت چرچے سنے تھے، بہت چرچے سنے تھے، لیکن میں آ کر کے آپ کے ہاں 8 دن تک قیام کیا لیکن کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی۔ غوث پاک سیدنا جنید بغدادی سے وہ کہتا ہے صبح شام میں دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ سنو سیدنا جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، اچھا تمہیں کوئی کرامت نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات بتاؤ کیا ان 8 دنوں میں کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا؟ اس نے کہا یہ بات تو میں نے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھا کیا میرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو؟ کبھی دیکھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی صبح شام ہر دن دیکھا ہے، آپ کا کوئی عمل حضور پاک کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ تب
سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے نوجوان تجھے کیا پتہ نہیں اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت حضور پاک کی سنت پر قائم ہو جانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ان کو نیچے اتارو۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نعرہ عزیزوں، تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، مفتی سلمان ازہری صاحب، مفتی سلمان ازہری صاحب، نعرہ تکبیر۔ چھوڑ دیں، کوئی سختی نہ کرے، کوئی سختی نہ کرے، اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ ادھر توجہ کریں، بابا جی کی سننا ہے تو میں مائک ادھر کر دیتا ہوں، اور میری سننا ہے تو ادھر توجہ کریں، آپ توجہ رکھیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کا عنوان، ہمارا موضوع سخن، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گفتگو ہماری گھومتی ہوئی وہی جاتی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں نظر آئے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ ولایت یہ ایک مقام ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف اور صرف طریقت کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے، تصوف کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت بغیر میرے مصطفیٰ کی محبت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ولی، اور جس کو ہم ہندل ولی کہتے ہیں، وہ ہم سب کا راجہ ہے، ہم سب کا آقا و مولا ہے، لیکن پتہ ہے یہ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی جیسی نعمت ہندوستان کو ملی ہے تو کہیں کسی زمین سے نہیں، یہ مدینے کے تاجدار سے عطا کی گئی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غریب نواز کا لقب عطا رسول ہے؟ عطا رسول ہے، وہ رسول کی عطا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا مقام بھی ولایت کا جو ہوتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے۔ ایک حکایت ہمیں ملی تھی، میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا دور ہے، اور محبوب الہی کو نہیں جانتے، دلی کے بادشاہ، بلکہ آج تک جن کی شہنشاہیت برقرار ہے، سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ تاریخ میں ایک پیر اور ایک مرید بڑے مشہور ہیں، وہ محبوب الہی اور امیر خسرو۔ امیر خسرو، یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس وقت تھے۔ یہ ہم اثر ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے۔ توجہ ہے، کون ولی کیسے ولی بنتا ہے، اس نقطے پر پہنچ جائیں، میں اپنا عنوان آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر خسرو کسی دن ٹہلتے ہوئے ادھر پہنچے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں۔ ان کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی، اور اس محفل کا خاصہ کیا تھا پتہ ہے؟ جب محفل ختم ہوتی جمعرات کی شام، رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جب محفل ختم ہوتی تو ابو علی شاہ قلندر سب کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہتے ہیں، سب آنکھیں بند کرتے اور جتنے محفل میں بیٹھے سب کو رسول اللہ کا دیدار کراتے، سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے محفل میں۔ یہ وہ اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں۔ مجلس میں امیر خسرو بھی تھے۔ ایک دن جب محفل میں ختم ہونے کے بعد زیارت مصطفیٰ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، اور ابو علی شاہ قلندر کو حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ توجہ،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ابو علی شاہ قلندر، اور اس کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ پانی پت کے قلندر ابو علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امیر خسرو سے مخاطب ہو کر کے یوں کہا، خسرو زیارت تو کر لیا حضور کی؟ زیارت کر لیا؟ کہا ہاں حضور میرے آقا کی زیارت ہوئی۔ کہا تیرا پیر تو نظر نہیں آیا؟ کون ہے پیر؟ محبوب الہی۔ امیر خسرو کے لیے ٹونٹ تھا۔ کہا خسرو تو زیارت تو کر لیا لیکن کیا محفل رسول میں تیرا پیر نظر آیا؟ امیر خسرو نے کہا میں تو دیکھا نہیں لیکن جا کر کے حضور سے ہی پوچھوں گا۔ واپس آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور وہاں محفل سجتی ہے ابو علی شاہ قلندر کے ہاں، اور جب رات ہوتی ہے یا محفل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس محفل رسول میں ابو علی شاہ قلندر تو حضور کے پاس تھے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور ابو علی شاہ قلندر نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ تیرا پیر تو نظر نہیں آیا؟ تو محبوب الہی کے چہرے پر ذرا برابر بھی خفگی نہیں تھی، کوئی سراسیمگی نہیں تھی۔ آپ نے کہا خسرو پھر جانا محفل میں، پھر جانا محفل میں، زیارت ہوگی حضور کی۔ کہا حضور میں آپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، وہاں آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا کہ جانا اس بار جب ابو علی شاہ قلندر زیارت کروائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو حضور سے خود پوچھنا میرا پیر کہاں؟ نظام الدین اولیاء کہاں ہے؟ دوسرے ہفتے یہ خود گئے خسرو، جا کر بارگاہ ابو علی شاہ قلندر میں بیٹھے، اور محفل کے اختتام پر جب مراقبے کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا گیا، خسرو کا بیان ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کئی اولیاء کرام، ابو علی شاہ قلندر بھی وہاں، محفل پہ نظر ڈالی، کہیں پر محبوب الہی نظر نہیں آئے۔ امیر خسرو کہتے ہیں میں چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر کہاں ہے؟ محبوب الہی اس محفل میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا خسرو ایک منزل اوپر چلا جا، ایک منزل اور اوپر چلا جا۔ وہ کہتے ہیں ایک منزلہ اور تھا، میں اوپر چڑھ کر کے گیا، وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی رسول کریم تشریف فرما ہے، مسند لگی ہوئی ہے، اولیاء اکرام کی محفل وہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی میرا پیر نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے جا کر پوچھا، حضور نے فرمایا ایک اور منزل اوپر چلا جا۔ اوپر گئے تو تیسری منزل میں دیکھا وہاں بھی نبی پاک جلوہ بار ہے، اولیاء کی محفل سجی ہے، وہاں پر بھی پیر نہیں ہے۔ تو محبوب الہی کو ڈھونڈتے رہ گئے اور اسی طرح پتہ پوچھتے رہ گئے، ان کو ایک ایک منزل اوپر چڑھایا گیا، یہاں تک کہ 7ویں منزل آ گئی۔ خسرو کہتے ہیں 7ویں منزل پر جب میں پہنچا تو دیکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسند لگا ہوا ہے، اور آپ کے دائیں ایک بزرگ ہیں، بائیں ایک بزرگ ہیں، اور سامنے ایک بزرگ ہیں۔ میں بڑھتے ہوئے جب قریب گیا تو دیکھا میرے آقا کے آمنے سامنے بالکل جو بیٹھے ہیں وہ محبوب الہی کی ذات تھی، نظام الدین اولیاء کی ذات تھی۔ خسرو کی آنکھیں کھل گئی اور رقص کرنے لگ گئے، شب جائے کہ من بودم، سبحان اللہ۔ پھر پکار کر وہ قصیدہ پڑھتے رہے کہ وہ جگہ کیا تھی جب رات کو میں تھا، سبحان اللہ کہ سبحان نیر اللہ محفل خدا تھا اور شمع محفل مصطفیٰ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ اور واپس آئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے آقا میں مراد کو پا گیا، سبحان میں اللہ۔ اپنے مرشد کا مقام بھی دیکھ لیا۔ خسرو کو جب اس طرح سے وجد کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے پوچھا خسرو تجھے پتا ہے وہاں 3 بزرگ تھے؟ کہا کہ حضور میں تو ان کی طرف نظر اٹھایا ہی نہیں، جب مرشد نظر آ گیا سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا نہیں کون تھے۔ تو محبوب الہی نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے، سبحان اللہ۔ اور بائیں جانب معین الدین اجمیری غریب نواز تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز یہ حکایت میں نے صرف اس لیے بیان کی، اس کا تعلق تصوف کی کتابوں سے ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس روئے زمین پر چاہے غوثیت کے مقام پر پہنچا ہو، قطبیت کے مقام پر پہنچا ہو،
لیکن اسے پہنچنا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہی۔ بے شک سبحان اللہ حضور کی محفل میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی محفل میں بھی نہیں ہے، بے شک۔ اس کا شمار ہی نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو سنو، ایک فیصلہ کن انداز میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا کا مطلب قسم خدا کی، قسم خدا کی، رب کا اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بے شک بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بے شک۔ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ، مقر کہتے ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آپ نے دیکھا 1.5 سال پہلے جو رافضی کتا اپنا دین بدل کر گیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا اور اپنے ماتھے پر کشکا بھی لگایا، لال رنگ کے کپڑے بھی پہن لیا اور ان کا فضلہ کھاتے ہوئے ان کی جوتیاں چاٹتا رہا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ مسلمانوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ ایک بہت بڑا لیڈر، اس کا دھرم پریورتن ہو گیا ہے، وہ کنورٹ ہو کر کے دوسرا بن گیا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، جماعت مسلمین پر تو دور کی بات ہے، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ہر بچہ یہ کہتا تھا جو کچرا ہے اسے تو جانا ہی تھا، سبحان جو اللہ جانا ہی تھا، لیکن انجام ہم نے دیکھا 1.5 سال 2 سال نہیں گزرے کہ جن کو اپنے آقا و مولا سمجھ کر کے جن کی دھوتیوں میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے صاحب، وہاں سے بھی جوتیاں مار کر بھگا دیے گئے۔ اب رو رو کر کے ویڈیو بناتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں بچا لیا جائے۔ حالت کیا ہو گئی؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بے شک بے شک اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، سبحان اللہ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ دنیا میں سے اگر کوئی پاکھنڈی اٹھ کر کے یہ سمجھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک بڑی جماعت بنا سکوں گا تو یاد رکھو ان سے بڑے بڑے بھی بہت آئے، ان سے سڑے سڑے بھی بہت آئے۔ نہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی فرق آیا، نہ ہی کبھی آ سکے گا، اس لیے کہ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سب سے زیادہ دنیا سے بھاگ کر کے بھی اگر کوئی جائے گا تو کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جائے گا کہاں؟ قبر میں جائے گا۔ پوری دنیا سے بھاگ کر قبر میں بھی جائے گا، منکر نکیر وہاں پر بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ 1-2 سوال میں تو پاس ہو جاؤ گے، تیسری مرتبہ منکر نکیر بھی یہی پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ چھٹکارا کہیں نہیں ہے، چھٹکارا کہیں نہیں ہے، بولنا پڑے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ان کو چھوڑ کر تو ڈائریکٹ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے قبر میں نہیں جاؤں گا، جل کے مر جاؤں گا، میری راکھ کہیں دریا میں بہا دی جائے گی اور یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے، ان کے خام خیالی سے ہو سکتا ہے۔ قیامت تو قائم ہونا ہے، بے شک بے شک قیامت تو ہونا ہے، اور جب اللہ رب العزت ہر ایک نفس کو زندہ کر کر کھڑا کرے گا اس وقت بھی پتا ہے پوری مخلوق سب گھومتی رہے گی۔ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ پوری کائنات پورے انسانوں کے بابا ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں، سفارش کریں۔ وہ بھی کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج مجھے میری پڑی ہے کسی اور کے پاس۔ اور یہ مخلوق کیا کرتی رہی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری، یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہاں پر بھی آنا ہوگا، کہاں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ ایک ہی دن وہ آواز آئے گی، ہر نبی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آؤ میں آج اسی کے لیے تو بیٹھا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں۔
اب یہ بات سمجھ کر کے چلو، میں اس نقطے پر لے آیا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کسی بھی چیز میں دیکھ لو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے ہماری اذان بھی کمپلیٹ نہیں ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کسی بھی زندگی کے شروع کے شعبے سے لے کر آپ کو پتا ہے جب ہمارا انتقال ہوتا ہے فرمایا گیا آنکھیں مردے کی بند بھی کرنا ہے تو کیا کہہ کر کے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، بے شک سبحان اللہ، مردے کی آنکھیں بھی بند کرو تو رسول اللہ کا نام آئے گا۔ اور جب پیدا ہوئے تھے تو کان میں اللہ اکبر تو کہا گیا تھا لیکن اذان میں ساتھ میں اشہد ان محمد رسول سبحان اللہ اللہ، لکھا۔ سبحان اللہ، کہاں کہاں تم جھوٹ بھاگ سکتے ہو؟ نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے شک، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ اور اقبال کو پڑھو تو بہت پیارے انداز میں اس نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ اور ان کی رعنائی پورے کائنات کے حسن میں ہے، بے شک، کائنات کا حسن حضور سے ہے۔ کچھ لوگ جیسے جن کو ان پاکھنڈیوں کو لگا کہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو گالیاں دیں گے تو ہم بھی ہیرو بن جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو گوفے میں بیٹھ کر بھونکتے تھے حضور کی شان میں، ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اتنا بھونکیں گے حضور کے خلاف تاکہ 2 سال کے بعد ہم بھی سی ایم بن جائیں گے اور ہیرو بن جائیں گے اپنی کمیونٹی کے، اسی لیے تو بھونکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تمہارے پاس تمہارے ایک بابا بھی ایسا نہیں رہ گیا جس کی تعریف کر کے تم بڑے ہو سکتے تھے، تمہیں بدنام ہو کر بڑے ہونے کے لیے بھی میرے نبی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ حضور کو چھوڑ کر تم مشہور بھی نہیں ہو پا رہے، شہرت کے لیے بھی اگر میں میرے آقا کا نام لیتا ہوں اس لیے کہ میں غلام ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں فخر سے کہتا ہوں میرے جسم میں جو رونگتا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے، بے شک، میرے گھر میں نمک کا ایک دانہ ہے تو صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ بے شک، مجھے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن حیرت ان پر ہے، ان پر ہے۔ تمہارے ہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا دین اسلام سے، پھر نبی پاک پر بھوکتے کیوں بھوکتے ہو؟ شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے، اور سب کو سمجھ جانا چاہیے۔ آج مجھے ایک اور بات کی حیرت ہوتی ہے، ہندوستان میں بہت سارے دین ہیں، بہت سارے مذہب والے لوگ ہیں، یہاں پر سکھ ہیں یا نہیں؟ ہمارے ملک میں کرسچن ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے مذہب ہیں، کتنے دھرم ہیں، بہت ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کے قریب اتنے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے پورے ہندوستان میں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے سارے الیکشن کا گرم مدعا ہم ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے ہاٹ ٹاپک کیوں ہے؟ جبکہ یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی ہے ان کی رپورٹ کے حساب سے، ان کے رپورٹ کے حساب سے یہ قوم دلت سماج سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ سری کرشنا رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، یہ سب رپورٹیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز نے رپورٹ کیا ہے، مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے ہندوستان میں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ کمزور قوم ہے تو ڈیبیٹ میں پوری میڈیا میں یہی کیوں چھائی رہتی ہے؟ کتنے تو چینل ایسے ہیں جن کا ہمارا نام لیے بغیر دکان نہیں چلتی، بے شک، کیوں کیا بات ہے؟ سمجھنا پڑے گا۔ جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، بے شک، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، بے شک، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ بے شک، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہم نے دیکھا ہے، تعریف کرنے والا لے تو بھی مشہور ہو گیا اور بھونکنے والا بھی شہرت کے لیے ہی لے رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں گا، لیکن اللہ نے ایسا زیرو بنایا، ایسا کہ ایک امریکن ایتھلیسٹ ہے، یعنی ایک کھلاڑی کی بات کر رہا ہوں جو ابھی کنورٹ ہوا اسلام میں، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، کہا کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جو 14 صدیوں کے بعد بھی ان کا رشتہ اپنے نبی سے ذرا کم نہیں ہوا۔
یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، اپنے نبی سے مصافحہ کیا نہیں، اپنے نبی کی محفل میں بیٹھی نہیں، لیکن جب بات آئے تو یہ گردنیں ان کے قدموں پر رکھنے کو تیار ہے۔ یہ ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک وہ شخص جو ایتھیسٹ تھا، ناستک تھا، ملحد تھا، ابھی وہ اسلام میں آیا، اس نے کہا کہ بہت سارے دنیا میں کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر دوسروں کی حکومت ہے، کرسچین حکومت کر رہے ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ کرسچنوں کی حکومت کے درمیان بھی اگر کوئی بازار میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بینر لکھ کر کے گھومے تو کچھ فرق نہیں پڑتا وہاں پر۔ کہتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اپنی آزادی رائے کا، اپنی اظہار رائے کی آزادی ہے، وہاں کچھ نہیں کیا جاتا۔ لیکن وہی جو کھلاڑی ہے وہ کہتا ہے، اس کا دوسرا سٹیٹمنٹ کہتا ہے اگر مسلمانوں کی حکومت نہ بھی ہو، کوئی دوسرے ہی حکومت کرتے ہوں، لیکن چند مسلمان اس ملک میں جیتے ہوں اور تم میں سے کوئی حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور کھلے عام گھوم کر کے بتائے، وہ یہ کہتا ہے اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، وہ ڈر ڈر کر کے پوری زندگی جیتا ہے۔ کیوں ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے؟ میرے عزیزو، ہم نے عظمت مصطفیٰ پر بات کی، اگرچہ میں آپ کے شہر میں پہلے آیا ہوں، لیکن ابھی میرا حال یہ ہے کہ ایک دن کی بھی فرصت نہیں۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، پچھلے ایک سال میں تقریباً 150 جلسوں سے خطاب کیا ہوگا، لیکن یہ بات صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، سبحان اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب یہ عزت عطا کی ہے تو آخرت کا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہم تو گھوم رہے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن جو حضور کی شان میں پھونکتے تھے ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے لیے تو تمہارا کمرہ بھی چھوٹا پڑ گیا، 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے بم لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا، کون مارے گا کیا کرے گا، ہر کوئی تمہیں تو قاتل ہی لگتا ہے۔ بلکہ گستاخی کرنے کے بعد ان گستاخوں کا حال یہ ہوتا ہے روزانہ رات کو بستر پر سوتے ہیں، لیکن تصور میں صرف یمراج ان کے حساب سے کہہ رہا، کبھی ادھر سے آئے گا کبھی ادھر سے آئے۔ ڈر اور خوف کیوں ہے؟ امن کے ساتھ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم ان لوگوں کی بھی قدر کرتے ہیں جو مسلمان نہیں تھے لیکن باوجود اس کے میرے آقا کی شان میں انہوں نے بلند آواز میں اپنے قصیدے بھی پڑھے ہیں اور حضور کی تعریف بھی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے گرو نانک سکھوں کے لیے اگرچہ بہت ہی مقدس شخصیت کے حامل ہیں، لیکن گرو نانک کے کئی کلمات، کئی جملے ایسے ہیں جس میں حضور کی نعتیں ہیں۔ گرو نانک نے کہا تھا محمد نہ ہی بھکتی نہ ہے، اگر محمد نہ ہو تو اس زمین پر عبادت ہی نہیں ہے، عبادت ہی نہیں ہے۔ عبادت کا صحیح سلیقہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو محمد عربی کے قدموں سے۔ میرے عزیزو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی قوم کے خامخواہ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم بھڑکاؤ باتیں کریں، جہاں بھی جاتے ہیں پولیس والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک امیج ہماری ایسی بنائی گئی۔ یہ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان سے بھی کہا، ڈر اور خوف کے ساتھ اس طرح ہماری امیج بنا کر بھیجی گئی۔ میں ڈپارٹمنٹ کے تمام اعلیٰ ادھیکاریوں کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں عزت کرتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو جملے سخت ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری عادت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی ایک عام آدمی کو بلاؤ اور اس سے پوچھو اگر میں تجھ سے کہوں کہ تیری ماں بدکار تھی، وہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے خلاف۔ کہا کہ کیا مثال دے رہے ہو؟ میرے ساتھ ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، مثال میں بھی میری ماں کو کیوں لا رہے ہو؟ وہ مثال میں بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے ایک ادھیکاری سے کہا تھا کہ صاحب میں ابھی کہا نہیں، نہ گالی دیا آپ کی ماں کو، میں پوچھ رہا ہوں اگر ایسا کہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا یہ بات چھوڑ کر دوسری بات بولو آپ۔ میں نے کہا آپ اتنا برداشت نہیں کر پا رہے، قسم رب ذوالجلال کی مسلمان کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہم
ہمارا ایمان کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کریں. بے شک. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرے عزیزو توجہ, غیرت کے ساتھ جینے کو پرووک نہیں کہتے, بھڑکاؤ نہیں کہتے. ایک سادہ سے انسان کی بھی بات ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہو اور اس کی بیوی کو کوئی دوسرا چھیڑے اور وہ ہنس کر کے چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں کتنا بے غیرت آدمی. وہ اپنی اہل خانہ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے. بلا تشبیہ بلا تمثیل انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے, اور مسلمان کی سب سے بڑی غیرت اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر غیرت نہیں تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے, وہ مسلمان بھی نہیں ہے. کس کام کا مسلمان؟ غیرت اگر نہ ہو. اب میں آپ کو بتاؤں, لوگ مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں, یہ امید کر رہے ہیں کہ امن کی باتیں, نرم باتیں بالکل ہم کرنے کو تیار ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے کہ زبان اللہ نے دی ہے, نرم بات کریں. قرآن نے بھی تعلیم دی ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. لیکن مجھے ایک بات آپ بتاؤ, جس کا سب کچھ تم نے لوٹ لیا, ہر چیز, اس کے کپڑے بھی, اس کی جائیداد بھی, اس کا گھر بھی, اس کی بیوی بچے بھی, اس کا سامان, سب کچھ, بچا کچھ نہیں. اور اس کے بعد اس کے پاس آخری ایک پونجی باقی تھی, آخری پونجی جس سے اس کی سانسیں چل رہی تھی. اب آ کر تم نے اس پر بھی ڈاکہ ڈالا, تو کیا وہ انسان بفر نہیں جائے گا؟ کیا وہ بھڑک نہیں جائے گا؟ کیا وہ اپنی آخری چیز کو بچانے کے لیے چیخ و چلم نہ کرے گا؟ یہی مثال ہماری ہے. ہمارا تو سب لٹ گیا ہے, ہم سے کیا کیا نہیں چھینا گیا. تم نے ہمارے اخلاق و کردار بھی چھینے ہیں, تم نے ہمارے تخت و تاج ختم کر ڈالے, سب کچھ چلا گیا. مسلمان اب جی رہا تھا تو صرف عظمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جی رہا ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے آج ہماری سانسیں جو چلتی ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں چل رہی ہیں. ہماری اگر دنیا میں کوئی پہچان ہے تو ہمارے باپ کے نام سے نہیں, وہ تاجدار مدینہ کے نام سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا ہمیں آج پہچانتی ہے. بہت ساری جگہ تو ہمیں محمدن کہا جاتا ہے, حالانکہ یہ کوئی دین کا نام نہیں ہے, یہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے. مسلمان قوم کا نام ہے, اسلام دین کا نام ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر مسلم آپ کو, آپ کی جماعت کو محمدن کہتے ہیں. محمدن کیا ہے؟ یہ اگرچہ ان کا ایجاد کیا ہوا ہے, لیکن یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ دنیا ہمیں پہچانتی بھی ہے تو محمد عربی کے نام سے پہچانتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانتی ہے. اس لیے اے نوجوانوں, اب تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں بولتا ہوں اس لیے کہ ہماری آخری روح ہے وہ, ہماری جان ہے وہ. اسی لیے میں نے پوچھا تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان, بے شک. جان ہے تو جہان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے پاس آخری بچی ہوئی پونجی, یہ آخری سرمایہ ہے ہمارے پاس. اگر اس پر بھی کوئی ڈاکہ ڈالے اور پھر یہ سوچے کہ ہم نرم بات کریں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے, یہ تمہاری خام خیالی ہے. ہم اس وقت تک حق بات علی الاعلان بولتے رہیں گے جب تک اللہ نے ہمیں زبان عطا کی. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہے کہ ہمارے علماء حق بولتے رہے اور کبھی کسی بازار میں اپنے آپ کو نہ بیچے, بے شک. کبھی نہ بیچے. بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار بک جاتا ہے وہ پھر کسی بازار میں نہیں بکتا. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے اے نوجوانوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر نہ تمہاری دنیا ہے نہ تمہاری آخرت ہے, بے شک. نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. تم یہ سوچتے رہے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں گا, تھوڑا ماڈرن بن جاؤں گا, سیکولر بن جاؤں گا, چار لوگوں میں میری عزت ہوگی. لیکن پتہ ہے تم بہت اپنے آپ کو بدل کر کے مرد عورت بننے کی کوشش کرتا رہا. وہ بالیاں بھی پہن لیا, چوڑیاں بھی پہن لیا, چوٹی بھی ڈال لیا, یہ سوچ کر کے کہ انگریز ایسا کرتے ہیں, یہی فیشن ہے, یہی فیشن ہے. فلموں میں یہ درشایا جاتا ہے مجھے بھی ایسی کرنا ہے, پینٹ کو ادھر سے پھاڑنا ہے ادھر سے پھاڑنا ہے, اور سطر عورت دکھا کر حرام کاریوں کے ساتھ مجھے بھی کچھ فیشن کرنا ہے. تم عزت وہاں ڈھونڈتے رہے, لیکن حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد تک ہم نے دیکھا کہ کوئی عزت ملی ہی نہیں, کوئی عزت ملی نہیں.
لوگ آئے بھی تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کر کے لاش دیکھنے آئے، لیکن سنت مصطفیٰ میں جینے والا ایک جوان جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، میرے عزیزوں پتہ ہے تمہیں حضور کی سنتوں کا گرویدہ، حضور کا عاشق جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جس نے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھونڈی تھی، اس کی موت آنے سے پہلے، آخری سانس چلنے سے پہلے اس نے اپنے سرانے کے پاس حضور پاک کو محسوس کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اس کی روح نکلے گی، اور پھر یہاں سے بھی بڑی عزت کے ساتھ کندھوں پر سوار ہو کر جاتا ہے، اور قبر میں جب پہنچتا ہے فرمایا گیا میرے آقا منکر نکیر سے کہتے ہیں اے فرشتوں اسے آہستہ سے جگانا، بڑا تھک کر کے میری غلامی میں آیا ہے، تھک کر کے آیا ہے، ذرا آہستہ سے جگانا۔ اسی کو میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اسی لیے یاد رکھو تم عزت جن قدموں میں ڈھونڈ رہے ہو نہ ملے گی، کبھی نہ ملے گی۔ جن دوستوں کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا تھا، یہ دوستوں کا حال تو ہم نے دیکھا، ہماری قبر پر 3 بار مٹی ڈال کر 5 منٹ رکنے کو تیار نہیں، کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ تمہارا سب سے عزیز تمہارے قبر کی تختیاں بند ہونے سے پہلے قبرستان سے بھاگنے کی تیاری کرتا۔ کون تمہاری قبر میں رات کے وقت بیٹھتا؟ کون آئے گا جس کے لیے تم راتیں اپنے گھر سے چھوڑ کر بھاگتے تھے، تم اپنے پیسے جن کے لیے برباد کرتے رہے، ان میں سے کوئی تمہاری مٹی دینے تک یا اس کے بعد ساتھ نہ دیا؟ تمہارا عزیز بھائی بھی تمہاری قبر پر نہ بیٹھ سکا۔ پتا ہے جب تمہاری قبر کو بند کر کے یہ سب سے عزیز دوست چلے جاتے ہیں، رات کا سناٹا آتا ہے، اس خاموش قبرستان میں سوائے مردوں کے کوئی نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں زندوں کی، اس وقت تمہاری قبر میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تم زندگی بھر جن کے لیے اپنے آپ کو بدلتے رہے کوئی نہیں آیا، اگر اس وقت قبر میں کوئی آتا ہے تو آمنہ کا لال آتا، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے، اس وقت بھی وہ اپنے غلاموں کی قبر میں آتے ہیں، روشنی بن کر آتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جب تمہیں پتا ہے قبر میں بھی ان کا سامنا کرنا ہے، حشر میں بھی ان کا سامنا کرنا ہے، تو اے غلام سن لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں بیچ میں ایک حدیث پاک چھوڑ دیا، میں شروع میں اس بات کو عرض کر رہا تھا دین کیا ہے، دین کیا ہے، ولایت بہت دور کی بات، دین کیا ہے؟ مسجد نبوی میں جاؤ، اللہ کرے کہ سب کو زیارت نصیب ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مصلی جائے، محراب حضور کا جو ممبر ہے وہاں جب آپ کھڑے رہیں گے قبلہ سامنے ہے اور حضور کا حجرہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آج آرام فرمائے یہی حضور پاک کی زندگی میں بھی آپ کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے ایام ختم ہونے کے قریب آخری وصال سے چند دن پہلے اسی حجرے میں آرام کرتے تھے، بیماری کا عالم تھا۔ حضور کی وفات سے 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کی وفات سے 2 دن پہلے کی بات۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے، ابو بکر صدیق ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر لوگوں کی نماز پڑھائیں، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر بڑھ جاتے، صبح سے لے کر شام تک صحابہ بیٹھے رہتے مسجد نبوی میں۔ میں کیا بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں، سامنے قبلہ ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ ہے، لیکن سارے صحابہ ٹکٹکی باندھ کر دروازے کی طرف ہی دیکھتے رہتے کہ یہ دروازہ کب کھلے گا، وہ آفتاب رسالت کب باہر آئے گا، کب طلوع ہوگا وہ 14ویں کا چاند۔ دن بھر گزرتا تھا، صحابہ دیکھنے کے لیے منتظر رہتے کہ میرے آقا آئیں گے، بیماری میں افاقہ ہوگا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ایک اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر بڑھ گئے، سب صحابہ صفے لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا عالم ہے، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، سب کا پتہ ہے، اور وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھلا، نماز چالو ہے،
نماز چل رہی ہے، حجرے کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرا نظر آیا۔ لیکن کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ادھر قبلہ ادھر ہے سامنے کی طرف، اور حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف، اور حضور کا دروازہ بھی بائیں ہاتھ کی طرف۔ جب حضور اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے، صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہر ایک صحابی کا چہرہ حضور کی طرف تھا، ہر ایک کا چہرہ حضور کی طرف تھا۔ مجھے بتاؤ نماز میں چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ نماز میں چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب وہ صحابہ آج کے وہ لال دوپٹے والے وہاں پر گھما کر کے کہتے کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، جالیوں کی طرف وہ مت کرنا۔ وہ صحابہ کے چہروں کو کون گھماتا؟ نماز کے عالم میں وہ صحابہ، کعبہ سامنے ہے لیکن چہرہ رسول بائیں جانب، سب صحابہ ادھر دیکھتے رہے۔ حدیث کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے، یعنی آزمائش میں مبتلا ہوتے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پیش نظر و نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سبحان اللہ، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور صحابہ کو اشارتاً کہا تم اپنی نماز کمپلیٹ کرو، مکمل کرو۔ صحابہ ادھر دیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ مجھے بتاؤ ایک صحابی کے بارے میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا چہرہ کعبے سے پھر گیا، تمہاری نماز ٹوٹ گئی، تمہاری نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز باطل، اس کی نماز فاسد، نہیں، چہرہ حضور کی طرف تھا، پھر بھی ان کی نماز کمپلیٹ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین یہی ہے جو صحابہ سمجھتے تھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، صحابہ یہ سمجھتے تھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور وہ مقام بھی آپ کو میں بتاؤں، جب فتح مکہ کا دن تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور حضور کے خاص مؤذن بلال حبشی، ان کا مقام دیکھنے کو تھا۔ اس دن 10,000 صحابہ تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، پہلی اذان حرم پاک میں دی جانی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں سے اذان دو۔ اذان کہیں سے بھی دی جا سکتی ہے نا، کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینا، یہ دنیا کو بتانا تھا یہی وہ بلال ہے جس کو تم مکہ میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو تم انگاروں پر سلاتے تھے۔ آؤ دیکھو، جو محبت مصطفیٰ میں زخم کھاتا ہے، اللہ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے، اس کا مقام یہ۔ اب میں بات یہ کر رہا ہوں، بلال حبشی کعبے کی چھت پر پہنچ گئے۔ اب تک جو اذان دیتے تھے کعبے کی طرف منہ کر کے دیتے تھے، اب کعبے کے اوپر چڑھ گئے تو اب کہاں منہ کریں؟ کعبہ نیچے ہے، چھت پر ہے، اب کدھر رخ کریں؟ چڑھنے تک تو پتہ نہیں تھا، اب چڑھ جانے کے بعد سوچتے رہے ادھر منہ کروں کہ ادھر منہ کروں۔ کعبہ نیچے ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے کہ کعبے کے اوپر آ گیا ہوں، اب کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ حضور پاک نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ حضور کی طرف دیکھ کر کے بلال حبشی اذان دیتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مثالیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اقبال نے یہی سب دیکھ کر کے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گربعو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو نہ ہو تو ارے حقیقت تو یہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور وہ میرے آقا کا نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔
پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہماری تقریر کا خلاصہ، ہماری گفتگو کا نچوڑ، حاصل کلام، میری گفتگو کا عنوان 2 جملوں میں سنو اور پھر کھڑے ہو جاؤ۔ 2 جملوں میں میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے اور یوں ہی مر کر کے ان کا موسم ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ دور آئے گا، وہ دور آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر ہر گھر سے پوری دنیا کے خطے میں جتنے گھر ہیں، یہ میرے آقا کا فرمان بتا رہا ہوں، کچھ میں اپنے انداز میں یہ کہتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، روئے زمین پر جتنے گھر ہوں گے ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدا ہوگی، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے آج محلوں سے آواز نکلی ہے، کل دیکھنا ہر گھر پکارے گا لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو صبح پر پیارے آقا، ہو صبح پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ بے وصلی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد، 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 میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار، خدا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین یہاں حاضر آئے مولا، سب کو اس جگہ سے نکلنے سے پہلے بخشے ہوئوں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس جلسے پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ اے رب العالمین یہاں جتنے حاضر ہیں اور اس شہر پاک، اس شہر میں
جتنے مومنین مومنات ہیں سب کو زمینی آسمانی ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خاص کر کینسر اور ایڈز جیسی مہلک اور ذلت والی بیماریوں سے مولا ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین، ہم میں جو یہاں پر بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے۔ اے اللہ جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دے۔ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، مولا تیرے حبیب پاک کی عزت و ناموس کے لیے جو جوان ڈٹے ہوئے مولا تو ان کو بازوئے حیدر کی طاقت عطا کر۔ اے کریم خدا ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، ہمارے آنکھوں میں تیرے حبیب پاک کی محبت کا نور عطا فرما، سینوں میں تیرے حبیب کے عشق کا سرور عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو حب مصطفیٰ کے لیے کشادہ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری